نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بنگلور کے شیواجی نگر میں اعلیٰ حضرت محی الدین شاہ قادری المعروف کمبل پوش رحمت اللہ علیہ کا 170واں عرس شریف خوش اسلوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ شیواجی نگر کے ایم ایل اے رضوان ارشد و مقامی لیڈروں نے حصہ لیا۔ درگاہ کے ایڈمنسٹریٹر اور ایڈوائزری کمیٹی کے تحت عرس کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ عرس کے اختتام پر شاندار پیمانے پر قوالی کا پروگرام منعقد ہوا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ ہمارے ان تمام پروگرام کے انچارج اور اس ادارے کے ایڈمنسٹریٹر جناب فیروز محمد، جو بھارتی نگر پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر بھی ہیں، وہ ہمارے ادارے کے ایڈمنسٹریٹر رہے، اور اس کے ساتھ ہماری ایڈوائزری کمیٹی، اہلیان محلہ اور کرایہ داران نے مل کر یہ تمام جلسے کامیابی تک پہنچائے اور کامیابی سے عمل ہو پائے۔ اس پورے پروگرام میں کہیں کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی پریشانی یا کوئی گرنا پڑنا، کسی بھی طرح کے کسی بھی واقعے کی خبر نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ بڑی عافیت اور سلامتی کے ساتھ یہ پروگرام ہوئے۔ جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں، ان اولیاء اللہ کے جو آستانے ہیں یہ بے شک محبت کے کارخانے ہیں۔ یہاں پر آ کر لوگوں نے بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے اپنے ہاتھوں سے پھول مزار شریف پر پیش کیے، اور دعاؤں کے ساتھ، درودوں کے ساتھ، سلام کے ساتھ اپنی دعا اللہ رب العزت کے دیار میں اولیاء کے وسیلے سے رکھ کر ان دعاؤں کو قبولیت کا درجہ پانے کے لیے عوام نے دعائیں کی۔ میں اس موقع پر جو ہمارا ساتھ دیے وہ تمام پولیس آفیسرز، جس میں لا اینڈ آرڈر اور ٹریفک انسپکٹر، ٹریفک پولیس، ان کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارا خوب ساتھ دیا، اور ان پروگرام کو کامیاب بنانے میں ان کا ایک اہم رول رہا۔ اور سب سے اہم اور ایک بہترین کردار جو ہے اہلیان محلہ کے اور ہمارے شیواجی نگر کے ہر دل عزیز لیڈر عالی جناب رضوان ارشد صاحب ایم ایل اے شیواجی نگر نے ہمیں قدم قدم پر ساتھ دیا، اور انہوں نے درگاہ شریف پہنچ کر اپنی چادر گل، غلف، عطر شریف، عطر اور کئی چیزوں کے ساتھ اپنے رفقا کے ساتھ دربار میں حاضری دی، اور دربار میں ولی کامل کے طفیل سے دعائیں کی، اور ان کے ساتھ جناب شکیل احمد صاحب اور جناب شجاع الدین صاحب، جناب سید جمیل صاحب، اور السر کے السر کا مرگن، اور کئی احباب
جو ہے ایک قافلے کی شکل میں آ کر آج درگاہ شریف میں زیارت دیے. میں یہاں آنے والے اور یہاں کارروائی کرنے والے اور جو احباب نے اس پروگرام میں ہمیں ساتھ دیا، میں سب کا مشکور و ممنون ہوں. پہلے دن سے آج تک روز اللہ رب العزت کے کرم سے، اولیاء اکرام کے طفیل سے لنگر شریف بٹتا رہا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے رہے، اپنی دعائیں مانگتے رہے اور پیٹ بھر کھانا کھا کر اپنے گھر گئے. تو یہی ایک مشن ہے اولیاء اللہ کا کہ ان کے در پر جو خالی پیٹ بھی آتا ہے وہ خالی پیٹ نہیں جاتا، جو خالی جھولی آتا ہے وہ خالی جھولی نہیں جاتا. جیسا ان کا پیٹ بھر جاتا ہے لنگر شریف سے، ویسے ہی جو ہے غیب سے ان کے دامن مراد بھی اللہ رب العزت کے کرم سے بھر جاتے ہیں. یہی ایک بات ہے کہ ہر سال اس سندل عروس میں عوام کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بڑھتی آبادی کو ہم لوگ تسلیم کرتے ہوئے ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ ہم لوگ حاضر رہتے ہیں. میرے ساتھ میں برکت حسین شاہ قادری، رکن ایڈوائزری کمیٹی، جناب اسلم صاحب رکن ایڈوائزری کمیٹی، جناب محمد ندیم صاحب رکن ایڈوائزری کمیٹی، علی جناب نواز صاحب جو ایڈوائزری کے رکن ہیں، جناب ندیم صاحب وہ ایک ایڈوائزری کے رکن ہیں، جناب ہدایت کے عرف شکیل وہ ایک ایڈوائزری کے رکن ہیں، اور ہمارے بزرگ جو پچھلی بار مجلس منتظمہ کے صدر تھے وہ اس بار ایڈوائزری کمیٹی کے رکن، اور ہمارے ساتھ ہمارے سرپرست جناب سید اکبر صاحب، جن کے مشوروں سے اور سب لوگوں کے ساتھ سے یہ کامیاب پروگرام ہو سکا. اس پروگرام میں دن رات ہمارے اس ادارے کے اسٹاف نے، مجاورین نے اور مؤذن نے، اماموں نے، تمام نے مل کر اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا رول ادا کیا اور محنتیں کی، جس کی وجہ سے یہ جلسہ تمام جلوس و جلسے کامیاب رہے. میں تمام کا مشکور و ممنون ہوں اور اللہ رب العزت سے میں امید قوی کرتا ہوں کہ آنے والے تمام سندل عروس کے جو مراسم ہیں، جو اجلاس ہیں، وہ اسی طرح کامیابی کے ساتھ انعقاد کرنے کا اللہ ہمیں موقع عنایت فرمائے گا. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے سے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ جناب ایڈمنسٹریٹر فیروز محمد صاحب اور ایڈوائزری کمیٹی کے تمام ساتھی، ہمارے مسجد کے مصلیان، اس درگاہ کے تمام زائرین اور معتقدین اولیاء، اہلیان محلہ اور کرایہ داران کو اللہ رب العزت اس دنیا میں اور اس دنیا میں رسول پاک کے صدقے، اہل بیت کے صدقے کامیاب رکھے. آمین ثم آمین. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ادارے کی کارروائی جو بھی شروع کری گئی تھی اسے بھرپور پورے ادارے کے ذمہ داران، پورے ادارے کے جو بھی کارروائی کرنے والے لوگ ہیں، یہ سب اپنی ذمہ داری سے بھرپور اپنی ذمہ داری نبھانے کے بعد یہ کارروائی 4 دن کی بہت اچھی سی گزری. اس میں ہم نہ ایم ایل اے صاحب ہو یا کئی اور ذمہ داران ہو، یہ اپنی ذمہ داری کو بھرپور نبھا کر اس ادارے کی جو بھی یہ کارروائی کے اندر بھرپور انجام دیے، اور اس کے واسطے میں ہمیں دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما قال اللہ فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری کریمی کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے، تیری کریمی کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے. جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کا کیسا. میں تمام زائرین کو جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ 22 تاریخ سے لے کر آج تک ہر قدم پر ہمارے ساتھ رہے اور
ہمارے ہر پروگرام کو کامیاب بنایا، جس میں 22/5/2025 بروز جمعرات سرکار محبوب سبحانی لنگر دو جہانی سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر کے علم کو بلند کر کے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا، اور اسی شب نورانی صندل تربت دھلے کی کارروائی کی گئی تھی، جو ماشاءاللہ بہت نورانی کارروائی بے شک بڑی نور سے منور تھی۔ اس کے بعد 23 تاریخ بروز جمعہ بعد نماز جمعہ سے ہی درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد نماز مغرب جامعہ مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال ٹانی روڈ اور مدرسہ مدینۃ العلوم کے طلباء اور اساتذہ نے کثیر تعداد میں آ کر یہاں قرآن خوانی یاسین شریف کی تلاوت کی، جسے بعد نماز عشاء سرکار کو اور اس کا تحفہ پہنچا کر ہم نے صندل کی کارروائی شروع کی۔ صندل کا ایک عالی شان جلوس جو درگاہ حضرت کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ سے نکل کر شہر کے اہم شاہراہوں سے گشت کرتا ہوا دوبارہ درگاہ شریف پہنچا۔ اس پورے جلوس میں کئی جھانکیاں تھیں، تو کہیں طلبات نے درود نعت حمد پڑھتے ہوئے، اور اس میں جو ہے ہماری فقراء جماع اللہ ہمارے ساتھ، اور بگی کی گاڑی، اس میں تمام اہلیان محلہ کرایہ داران اور عشاقان اولیاء ہمارے ساتھ جڑ کر ایک بہت طویل کاروان کی طرح یہ جلوس نکلا اور درگاہ پہنچا۔ یہ پوری کارروائی اللہ کے فضل و کرم سے اس برسات کے موسم میں بھی ہماری جب کارروائی شروع ہوئی تو برسات بھی نہیں تھا، پانی کا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، اور بڑے پرامن طریقے سے ہماری جلوس کی کارروائی پوری ہوئی۔ اس کے بعد 24 تاریخ کو بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ہم نے عرس میں سب سے پہلے علماء اہل سنت کے خطابات کو ترجیح دی اور بیانات رکھے تھے، جس میں افتتاحی طور پر ہمارے مسجد کے امام حضرت علامہ مولانا خطیب غلام مختار قادری صاحب نے افتتاحی خطاب کیا۔ اس کے بعد میں جامعہ حضرت بلال اور دارالشریعہ کے چیف قاضی اسلم مصباحی صاحب نے بھی اپنا خطاب نایاب پیش کیا۔ اس کے بعد جو اہم مقرر تھے وہ حضرت مبلغ اسلام امیر سنی دعوت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا قاری شاکر علی نوری صاحب، جو ہماری دعوت پر بامبے سے تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی ایک بہترین خطاب کو سامعین کے حوالے کیا، جسے سننے کے بعد سامعین بہت محظوظ ہوئے، اور امید یہ ہے کہ ان کے بیان کے بعد گونا گو کئی احباب میں انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا، اور ان میں جو ہے انسانیت جنم لے گی، اخلاقیات آئے گی، اور کئی معاملات میں وہ اپنے آپ کو بدل کر ایک سچا اور پکا مسلمان ہو کر اپنی زندگی بسر کریں گے، ایسا ان کا خطاب تھا۔ اس کے بعد یہ پروگرام کے بعد میں شکریہ کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد 25 تاریخ بروز اتوار کی شب ایک عالی شان قوالی کا پروگرام عرس میں رکھا گیا تھا، جس میں مدعو مہمان قوال حضرات آئے تھے، جس میں حاجی سید مکرم علی وارسی جو پنجاب سے ہماری دعوت پر درگاہ حضرت کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف میں آئے تھے، اور ایک اور جو اپنی پارٹی کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ مشہور و معروف قوال توصیف جنیدی جو مہاراشٹرا سے تشریف لائے تھے۔ ان دونوں احباب نے خوب بہترین سما باندھا اور بہترین قوالی سنائی۔ سننے والوں نے بہت سراہا ان کے اس فن کو اور ان کے کلام کو، لوگوں نے سن کر بڑی خوشی بڑی مسرت کا احساس کیے، اور یہ قوالی جو ہے 9 بجے شروع ہوئی، بارش ختم ہوتے ہی یہ پروگرام شروع ہوا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے پورے پروگرام میں بارش پروگرام جب نہیں ہوتا تب آتا، جب پروگرام شروع ہوتا تب بارش رک جاتا۔ یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ ان اولیاء اللہ کی کارروائی میں اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان کارروائیوں کو بڑے
खुश असलूबी के साथ मनाएं। हमारे नहीं होते नाज़ अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, अगर आप हमारे नहीं होते या हबीबी या मोहम्मद या
दे या खैस ने एक ले लिए रंगी अदा को चुन लिया खैस ने एक ले रंगी अदा को चुन लिया वो तन्ने नाज सी एक महला को चुन लिया वो कमली नाज ने एक महला को चुन लिया खैस ने एक ले लिए रंगी अदा को चुन लिया खैस ने एक ले रंगी अदा को चुन लिया वो तन्ने नाज सी एक महला को चुन लिया वो कमली नाज ने एक महला को चुन लिया उसने यूसुफ ने जुलेखा की हिया को चुन लिया उसने यूसुफ ने जुलेखा की हया को चुन लिया उसने यूसुफ ने जुलेखा की हया को चुन लिया उसने यूसुफ ने जुलेखा की हया को चुन लिया सबने अपने अपने दिलरुबा को चुन लिया सबने अपने अपने दिलरुबा को चुन लिया हम गरीबों ने मोहम्मद मुस्तफा को चुन लिया हबीबी या मोहम्मद या हबीबी या मोहम्मद या हबीबी या मोहम्मद या हबीबी या मोहम्मद अली के बुलाए है वहाँ से आ दो हसनैन का पिता हुसैन के है जिगर सारे औलिया के बादशाह है हमारे गौसे सारे वलियों के बादशाह है गौसे आजम या नबी सलाम आप पर या अली सलाम आप पर या फातिमा सलाम आप पर पंजतन पाक सलाम आप पर पंजतन पाक सलाम आप पर या हुसैनी या नबी ओ हुसैनी